بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم وقال تعالی فی موضع آخر احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات نکاح کے تعلق سے ہے اور دوسری بات ملک شام کے تعلق سے ہے، یعنی ملک شام کی جیل میں قیدیوں کی رہائی اور ان کی دلخراش باتیں اور ان کی اذیت ناک اور کربناک داستان سے ہے۔ پہلی بات، نکاح کا موسم چل رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، تو ایک بات ذہن میں رکھیے، نکاح کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ نکاح کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو، وجعلوہ فی المساجد۔ نکاح مسجد میں کرنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے اور مسجد میں ہر وقت فرشتوں کا اجتماع رہتا ہے، اور نماز میں نمازی آتے ہیں۔ جب نماز کے بعد یا مسجد میں نکاح ہوگا تو چونکہ فرشتوں کا مجمع مسجد میں رہتا ہے، تو فرشتوں کا مجمع جو نکاح ہو رہا ہے اس مجلس میں وہ شریک ہوں گے اور دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کی آمین مل جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں نکاح کریں گے تو پتہ نہیں کون اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے یہاں بہت مقبول، جو ہم کو نہیں معلوم۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں۔ اس میں بزرگ بھی ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت مقبول ترین بندے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کی دعا بھی اس نکاح میں شامل حال ہو جائے تو نکاح میں خیر و برکت کے آنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو، اور مسجد میں نکاح کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ خرافات سے بچ جائیں گے جو خرافات مسجد سے باہر ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کون کون سی خرافات ہوتی ہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسجد کا احترام لوگ کریں گے اور وہ خرافات جو باہر ہوتی ہیں مسجد میں نکاح کرنے کے سلسلے میں وہ نہیں ہوں گے۔ نکاح یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی سنت ہے، سنن المرسلین اس کو کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب نے نکاح کیا ہے، اور نکاح کا تعلق، نکاح ایسی چیز ہے جو جنت سے چلی ہے اور پھر جنت میں جا کر ختم ہو۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو جنت سے چلی ہیں اور جنت میں جا کر ختم ہوں گی۔ ایک ہے ایمان، یہ جنت سے چلا ہے اور دنیا میں رہا، اور پھر یہی ایمان انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ اور دوسرے نکاح، حضرت آدم اور حوا کا نکاح اللہ رب العزت نے جنت میں کر دیا، تو یہ نکاح بھی جنت سے چلا ہے۔ اور ایک بزرگ نے جو ہے ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے، میں نکاح کے تعلق سے پڑھ رہا تھا تو وہ شاید حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ کا مقولہ جو ہے نقل کیا ہے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ان بزرگ کا مقولہ نقل کرتے ہوئے، کہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ خود غور کریں گے کہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے۔ ان بزرگ کا قول بہت ہی یعنی دل پہ لگنے والا، بہت ہی پوائنٹ کی بہت ہی اہم بات کہی ہے انہوں نے۔ اگر ہم غور کریں گے تو واقعتاً پتہ چلے گا کہ واقعتاً نکاح سے بڑھ کر اور نکاح سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔
ہم کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں تو وہ چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. فرض نماز ہم پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 12 منٹ میں ختم ہو جائے گی. روزہ ہم رکھیں تو صبح سے لے کر شام تک ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم حج کرنے جائیں تو حج جو ہے اس کے 5 دن ہیں، 5 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے. ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے، امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو 10 سے 8 منٹ یا 10 منٹ لگیں، وہ نماز ختم، عبادت ختم. اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے لگیں تو صلاۃ التسبیح پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے 40 منٹ 35 منٹ آدھا گھنٹہ اتنا خرچ ہوگا. تو جو بھی عبادت ہے وہ مختصر وقت میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن نکاح کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ نکاح کے وقت نیت کر لے کہ میں اس وجہ سے نکاح کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس سنت کی تکمیل کے لیے نکاح کر رہا ہوں. آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو دنیاوی رسم و رواج سمجھ رکھی. نکاح کو ہم نے دنیاوی رسم و رواج سمجھ رکھا ہے. ایک معاشرتی جو ہے کہہ لیجیے کہ معاشرہ جو ہے نکاح کر رہا ہے تو ہم بھی اسی میں شامل ہو گئے. ہم بھی معاشرے میں چونکہ رہتے ہیں اس لیے ہم بھی نکاح کر کے اسی طریقے سے جیسے دیگر لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے گزار رہے ہیں. یعنی دنیاوی رسم و رواج جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. حالانکہ نکاح یہ دنیاوی رسم و رواج نہیں ہے. نکاح جو ہے ایک عبادت ہے، اور جب نکاح عبادت ہے تو عبادت کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. عبادت کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اس لیے نکاح کو مسجد میں ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، بہت لمبی عبادت ہے. اور کب عبادت بنے گی؟ جب یعنی جس کا نکاح ہو رہا ہے دولہا وہ نکاح کے وقت یہ نیت کرے کہ میں یہ سنت ادا کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے. تو اگر یہ نیت کر لیا تو اس کا یہ نکاح کرنا جو عبادت بن جائے. ورنہ تو پھر یعنی خواہشات کو پورا کرنا ہو گیا اور پھر عیش کرنا ہو گیا، یا پھر کہہ لیجیے کہ دنیاوی رسم و رواج ہو گیا. اس طریقے سے فرض کر لیجیے اگر کوئی دولہا نیت کر لیا اس نے کہ میں یہ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نکاح کرو، اس بنا پر میں نکاح کر رہا ہوں. تو فرض کیجئے اگر اس نے 20 سال کی عمر میں اس نوجوان نے اگر شادی کی ہے اور اللہ نے اس کو کل عمر جو ہے 80 سال عطا کی، یعنی اس کی زندگی کے 80 سال پورے ہو گئے اور انتقال ہو گیا اس کا. تو اب یہ درمیان میں 20 سال کی عمر میں اسے نکاح کیا، جو 80 سال کی عمر اس کی ہوئی ہے، تو یہ درمیان کے جو 60 سال ہیں، 20 سال تو ادھر نکل گئے نا، 20 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے، 80 سال کی عمر پائی ہے اس نے. تو یہ درمیان کے جو 60 سال ہیں، چاہے وہ دن کے ہوں، چاہے رات کے ہوں، چاہے تنہائی کے ہوں، چاہے مجمع کے ہوں، چاہے گھر کے ہوں، چاہے باہر کے ہوں، اس کی جو بھی زندگی یہ ہوگی وہ نکاح کا میٹر اس کے یہ 60 سال تک جو ہے چلتا رہے گا. دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے. یعنی اس عبادت کا جو ثواب ہے نا، وہ نکاح کا جو میٹر ہے، وہ عبادت کا میٹر جو ہے وہ 60 سال تک اس کے چلتا رہا. تو 60 سال تک اس کی عبادت یہ شمار کی جائے گی. لیکن کب ہوگا یہ؟ جب وہ نیت کرے گا. نیت ہی کا سارا اصل دار و مدار ہے. اس لیے نکاح کے وقت سب سے پہلے نیت کو چیک کرنا چاہیے کہ نیت ہماری کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہوتا ہے. ہم اپنی نیت تھوڑی سی چینج کر لیں گے، اس میں نکاح بھی ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو گئی اور ہم کو عبادت کا ثواب بھی مل گیا. ایک تیر سے دو شکار اسی کو کہتے ہیں. اور یہ تو چونکہ شادی کا جو ہے موسم چل رہا ہے، شادیاں بہت ساری جگہوں پر ہو رہی ہیں، اس لیے لوگ جو ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ نکاح کم سے کم جو ہے مسجد میں کریں اور نکاح سنت کے مطابق کریں. دوسری بات جو عرض کرنی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دمشق ملک شام ایک لمبے عرصے سے
ظالم اور جابر حکمران جو وہاں کا تھا بشار الاسد، اس کے قبضے میں تھا۔ اب ہم جو ہے دوستوں، میں تعجب ہوتا ہے ہم لوگوں، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم نے ان لوگوں کی طرح کوئی ظلم نہیں سہا، ہمارے اوپر کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ایمان کو ذرا چیک کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا واقعتاً ہمارا ایمان ان شامیوں کے جیسے یا ان فلسطینی مسلمانوں کے جیسے مضبوط ہے۔ حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں، آپ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ظلم و ستم ان پر ڈھایا جا رہا ہے۔ آج جو ہے ہم کاروبار کی مصروفیات کو نپٹا کر جب اپنے گھر لوٹتے ہیں تو پھر ذہنی تناؤ اور جسمانی تھکان سے متاثر ہو کر سوچتے ہیں کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، یہ سوچتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی محبت کرنے والا ہو تو محبت کے سفر میں بھٹک جانے والے جو ہے قیس و فرحاد ہجر کی راتوں کا جو ہے شکوہ کرتے ہیں، اور ان کو قلق اور افسوس اور اضطراب ہوتا ہے۔ وہ قلق اور اضطراب سے دوچار ہو کر کہتے ہیں کہ مر مر کے ہجر یار میں جینا کمال ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماری کا رونا روتا رہتا ہے، اور ہر وقت جو ہے اپنا دکھڑا جو ہے لوگوں کو سناتا رہتا ہے، دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ یعنی ہر کوئی جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ لے کر بیٹھا ہوا، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہے، کوئی نہ کوئی شکایت ہے، اس کے پاس حسرت ہے، حزن و ملال ہے، غم ہے اور سکون چاہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، شام کی جیل میں قیدیوں کی دلخراش اور حیران کن باتیں اگر آپ سنیں گے یا سوشل میڈیا پر اگر آپ ہوں گے تو آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ شام کے قیدیوں کی دلخراش چیخیں کیسی ہیں۔ ایک قیدی کا انٹرویو آ رہا تھا، اس میں اس نے بتایا رہائی کے بعد، ابھی ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں، موبائل فون ہے، رہائی کے بعد اس قیدی کو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو ہے موبائل فون بھی آ چکا ہے۔ بتائیے کتنے سال وہ قید کی زندگی گزار رہا ہوگا، یعنی کتنے سالوں سے اس کو قید میں رکھا گیا ہوگا۔ اور جب مجاہدین نے دمشق کے قید خانے کا، جیل خانے کا جو دروازہ کھول کر قیدیوں سے کہا کہ تم اب آزاد ہو، یعنی تمہارے اوپر اب یہ ظلم و ستم کی جو چکی پیسی جا رہی تھی، یہ ظلم و ستم سے تم آزاد ہو چکے ہو، تو قیدی نے حیران ہو کر پوچھا کیا صدام حسین نے بشار الاسد کو شکست دے دی ہے؟ بتائیے کتنے سال سے قید ہوگا یہ؟ تقریباً اندازہ لگائیے کہ 30 سال سے بھی زیادہ کی مدت اس کی قید کی گزری ہوگی جس نے یہ جملہ کہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کچھ قیدی ایسی تھی جو جیل ہی میں پیدا ہوئی ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سورج کی روشنی نہیں دیکھی ہے۔ ہم تو دن بھر یعنی 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سورج کی روشنی دیکھتے ہیں، تو کچھ قیدی ایسے ہیں جو اسی جیل کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے رہائی تک سورج کی روشنی انہوں نے جیل میں نہیں دیکھی، اور نہ کوئی درخت اور نہ کوئی گھاس وغیرہ انہوں نے دیکھی۔ اسی طریقے سے جیل میں ایسی دردناک سزائیں ان کو دی جاتی تھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ قیدی جو ہے، بلکہ ویڈیو بھی آیا ہے، قیدی بالکل مجنون اور پاگل ہو جاتے تھے، ایسی دردناک اور المناک اور دل خراش ان کو سزا دی جاتی تھی کہ وہ دیوانے اور پاگل اور مجنون ہو جاتے تھے۔ اور کچھ قیدی ایسی ہیں کہ اس مجنون یعنی پاگل پن میں ان کو نہ تو اپنا نام یاد ہے، نہ اپنا شہر یاد ہے، اور نہ اپنا گھر یاد ہے، ان کو کچھ بھی نہیں یاد ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے ان کو۔ اور جیل میں کئی راتیں جو ہے کئی دن ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ جو زندگی بچانے کے لیے پانی تھوڑی سی مقدار ضروری ہے، وہ بھی ان کو پینے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا۔ انٹرویو نے دیا ایک قیدی نے کہ یعنی پیشاب سے
بے چین ہو کر، ظاہر سی بات ہے انسان کو پیاس لگتی ہے تو حالت سوکھ جاتا ہے، کانٹے پڑ جاتے ہیں، تو پیشاب کی پیاس سے بیتاب ہو کر قیدی پیشاب اپنا پینے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور جیل میں کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک جو ہے پانی اور کھانا ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات، قیدیوں کو جو ہے جیل کے اندر نہ تو نماز کی پڑھنے کی اجازت دی اور نہ روزہ رکھنے کی اجازت تھی، یعنی کوئی بھی عبادت انجام دینے کی اجازت نہیں تھی اس جیل کے اندر۔ کل میرے پاس ایک وہ آیا ہے حکومت کی طرف سے شام کی کہ اگر تم کو داڑھی رکھنا ہے تو بشار الاسد حکومت میں جو ہے اپلیکیشن دینا پڑتا تھا، اس میں لکھا ہوا عربی میں کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، تم حکومت کو جا کر یہ اپلیکیشن دو۔ اتنی ساری بتائیے، جیل کے اندر جو ہے ہر وقت لکھا ہوا کہ ایک بڑی آگ کی بھٹی جو ہے دہکتی رہتی تھی، اور اس بھٹی کا نام ان ظالموں نے رکھا تھا حافظ الاسد کی جہنم۔ اور جب بھی قیدی کو ڈالا جاتا تھا تو کہتا تھا آؤ حافظ الاسد کی جہنم میں تمہارا سواگت ہے، تمہارا استقبال ہے۔ بتائیے کیا دردناک ہے، کتنی دل خراش ان کی حالات، یعنی ان کی زندگی کس طریقے سے اجیرن بنا دی گئی تھی۔ اور بالکل وہ مشین بھی دکھائی گئی ہے کہ جس مشین کے اندر پھانسی دینے کے بعد قیدیوں کے جسم کو لٹا دیا جاتا تھا، یعنی پھانسی دینے کے بعد اس قیدی کو جو ہے اس مشین پر لٹا دیا جاتا تھا، وہ مشین اس کو جو ہے دبا کر جو ہے اس کی لاش کو جو ہے بالکل خون اور ہڈیوں کو بالکل الگ الگ کر کے جو ہے مشین اس کو دبا دیتی تھی۔ بالکل یہ کاغذ ہے نا، یہ کاغذ کی طریقے سے بالکل اس کا جسم ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے مشین جو ہے اس میں اس پھانسی دینے والے کو اس پر لٹایا جاتا تھا، اور اس مشین کے ذریعے سے اس کی لاش کو دبا دیا جاتا تھا، اور قیدیوں کے دانت بھی توڑ دیے جاتے تھے، اور ان کو جیسے دیتے نا کرنٹ کا جو ہے شاک دیتے ہیں، تو کرنٹ کے جھٹکے بھی ان کو دیے جاتے تھے۔ اور یہی نہیں، اگر کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو اس کے پیر اس کو توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اور ایک انٹرویو میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے مرے ہوئے چوہے دیے جاتے تھے۔ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ ابھی میں آپ کو اس وجہ سے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے حالات زندگی کا جائزہ لیں۔ اور ہر ہفتہ 20 سے 50 قیدیوں کو جو ہے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا، ہر ہفتے ان کا بالکل ان کے نام سے نوٹس آتی تھی اور ان کو بتا دیا جاتا کہ تم کو پھانسی دی جائے، اور صرف یہ نہیں کہ تم کو پھانسی دے دی جائے گی، جس کو پھانسی دینے کا آرڈر ہوتا تھا نا اس شخص کو لے جایا جاتا تھا اور رات بھر اس کو جو ہے زد و کوب کیا جاتا تھا، اس کو پیٹا جاتا تھا۔ اور اس کی جیل کے اندر کان کی نمک کے جو ہے کان تھے، جب کسی قیدی کو جو ہے سزا دی جاتی تھی، پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا، تو اس کے لاش کو جو ہے اس کے زخموں پر جو بھی اس مار پیٹ سے جو بھی زخم بن جاتے تھے، اس زخم کے ذریعے سے جو ہے اس کے زخموں پر ملا جاتا تھا۔ وہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، بہت نعرے تکبیر بلند کر رہا ہوں، وہ شخص وہ کہہ رہا تھا کہ آج میری اور میرے 50 ساتھیوں کی جو ہے آج ہی جس دن وہ ملک شام آزاد ہوا، یعنی بشار الاسد کے ظلم سے، اسی دن اس نے کہا ہے کہ آج میرے اور میرے 50 ساتھیوں کی پھانسی متعین تھی، اور جب مجاہدین داخل ہوئے تو ہمیں ایسا لگا ہے کہ ہمیں پھانسی کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے ہم کو اللہ رب العزت نے اس سے نجات دے دی۔ جانتے ہیں اس جیل کا نام کیا ہے؟ دنیا کی سب سے خطرناک اور مشہور ترین جیل سیدیانہ جیل ہے اس کا نام۔ دنیا کی سب سے خطرناک جیل جو ملک شام میں ہے اس کا نام ہے سیدیانہ۔ اب کہہ لیجئے کہ یہ جیل نہیں بلکہ اس کو بچڑ خانہ کہہ لیجئے، اسد خاندان کا جو ہے ایک بچڑ خانہ ہے۔ اب اگر آپ ذرا سوچئے کہ کن دردناک حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہوں گے۔ ایک قیدی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس جیل کو دیکھ کر اور ہم خود اندازہ لگائیں کہ ایسی سزا اگر دی جا رہی ہو تو اس المناک اور دلخراش داستان میں امریکہ کی بھی ایک جیل ہے، اس کا نام ہے گوانتانامو بے جیل۔
وہ امریکہ کی یہ جیل جو ہے اس جیل کے مقابلے میں بالکل جنت لگتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا یہ ساری باتیں کیوں سنا رہے ہیں؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں نا، میں نے کہا نا کہ آج ہماری حالت کیا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اتنے آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ ظلم و ستم نہیں ہے جو ان مسلمانوں پر ڈھائے گئے ہیں۔ دیکھیے، ہر ایک کو جو ہے اپنی زندگی میں شکایت ہے، اس کو حزن و ملال ہے، اور کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی وصل کا خواب سجاتا ہے اپنی آنکھوں پر۔ نہیں، کچھ نہ کچھ کی طلب میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، اور ہر شخص جو ہے اپنی زندگی پر کفے افسوس مل رہا ہے کہ میری زندگی بہت پریشان ہے، میں پریشان ہوں، میرے بال بچے پریشان ہیں، میرے گھر والے پریشان ہیں، میرا خاندان پریشان ہے، اپنی زندگی پر کفے افسوس مل رہے ہیں۔ ادھر دمشق کی جیل سے آپ چھوٹنے والے، رہائی حاصل کرنے والے، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ میں نے کہا نا کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ کیا صدام نے حافظ الاسد کو شکست دے دی ہے؟ یعنی کیا حافظ الاسد کو صدام نے قتل کر دیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے جیل کھانا، کہہ لیجیے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے پہلی مرتبہ جب وہ جیل سے آزاد ہوئے ہیں تو انہوں نے کھلے آسمان کو دیکھا ہے۔ وہ لوگ آزادی کے سانس لے رہے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے جو ہے استقامت پسندوں کو پھانسیاں دی گئیں، اور جسمانی اعضاء جو ہے ان کو مشینوں سے ان کے جسمانی اعضاء کو کاٹ دیا گیا، اور وہ عورتیں اور خواتین بھی رہا ہو گئی ہیں جنہوں نے دین پر جمنے کا بالکل عزم کر رکھا تھا، اور حافظ الاسد کی اس ظلم و بربریت کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا کہ چلو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ستم ڈھایا جا رہا ہے، اتنا یعنی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، چلو ایمان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ نہیں، تم کو جتنا ظلم جتنا ستم ڈھانا ہو ڈھالو، ہم اپنے ایمان سے ایک ذرہ برابر نہیں پھرنے والے۔ اور کتنے تو ایسے ہیں جو سدیانہ جیل میں داخل ہوئے لیکن آج تک وہ مل نہیں سکے ہیں، یعنی کہاں گئے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے، یہ تمام آلام، یہ تمام مصیبت، یہ تمام مصیبتیں اور یہ تمام ظلم و ستم یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ تاکہ یہ لوگ وقت کے دجال کی تابعداری کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی بات کو مانیں۔ لیکن مسلمانوں نے وقت کے دجال کی تابعداری نہیں کی، ظلم و ستم سہنا گوارا کر لیا، اپنے جسم کو یعنی پھانسی کے پھندے پر لٹکوا دیا۔ لیکن اس ظالم اور زابر، اس دجال حافظ الاسد کے سامنے انہوں نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور صرف یہی نہیں، زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں، یعنی اتنا ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی خاطر جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں ہمارے اوپر، وہ کہتے ہیں وہ محض ہمارا امتحان تھا، اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا جو ہمارے اوپر پہنچا ہے، ایک آزمائش تھی اور ایک وقتی مصیبت تھی جو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ تو ایمان کے خاطر بتائیے، برسوں جیل کھانے کی ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے نکل کر اللہ کی کبریائی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو شکرانہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو، کہ دیکھو ہم اتنے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، اور ہم اس آزمائش کو، اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ایک وقتی آزمائش تھی جس کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ تو اب بتائیے کہ عام مسلمانوں کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، جو عام مسلمان ہیں،
دنیا بھر کے جو عام مسلمان ہیں ان کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہیں ایک لمحے کے لیے بھی قید و بند کی صعوبتیں اور ذہنی دباؤ اور جسمانی تکالیف نہیں برداشت کرنی پڑی ہوں. ایسے رہ رہے ہیں ہم. یہ ہجر و فراق کا رونا، یہ بیماری میں مایوس ہو کر، یعنی بیماری کو خود پر طاری کر لینا. بتائیے کہ یہ ناشکری نہیں ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے. سدیانہ جیل سے رہائی پانے والوں سے پوچھیے کہ غم کیا ہوتا ہے اور حزن و ملال کس چیز کا نام ہے اور ہجر و فراق کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پوچھیے ان سے. اور تنہائی اور بے بسی اور اندھیرا انسانی جسم پر اور انسانی ذات پر کتنا اثر ڈالتے ہیں، یہ ان لوگوں سے پوچھیے. آج ہم بہت چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بالکل الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور الجھن میں پڑ کر دنیا کے بندے بن جاتے ہیں ہم، اور دنیا کے بندے بن کر ہم خدا اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں. اور خدا ہم سے صاف صاف قرآن کریم میں کہہ رہا، جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس ایسے ہی ان کو جنت مل جائے گی؟ حالانکہ ہم انہیں آزمائے، ابھی تک ہم نے ان کو آزمایا نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے پہلے لوگ آزمائے گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی آزمائش کہ ان کے جسم تک، ان دل تک جھنجھوڑ دیے گئے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ محض اس بات پر یہ کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے؟ تو دوستو سوچئے ذرا، الحمدللہ وہ لوگ تو آزاد ہو چکے ہیں، اور آزاد ہو کر بھی وہ اللہ کی کبریائی اور اپنے ایمان پر ثابت قدمی سے جمے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے زندگی کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم پر اللہ نے کیا مصیبتیں ڈالی کہ جو ہم اللہ اس کے رسول کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر ثابت قدمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ